السلام علیکم سامعین، اردو ریڈرز کلب میں حاضر ہوں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔ سامعین، اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں اور محبت موجود ہے تو اللہ نے آپ پر اپنا فضل و کرم کیا ہے۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے۔ وہ حالات کی چکی میں بری طرح پستے رہتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی عورت کی روداد ہے جسے نہ بچپن میں محبت ملی اور نہ ہی شادی کے بعد اسے کوئی ذہنی سکون ملا۔ سامعین، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ میں ایسے گھر میں پلی تھی جہاں ماں باپ کو بچوں کا پیٹ بھرنے اور میری شادی کے لیے پیسہ جوڑنے کا فکر لگا رہتا تھا۔ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ تھے۔ بچوں کو تعلیم دلانا بھی ضروری تھا اور مجھے تو انہوں نے صرف اس لیے میٹرک تک پڑھایا تھا کہ میں کسی کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہی جا سکوں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ گھر میں تنگ دستی رہتی تھی جس سے دل بھی تنگ ہو گئے تھے۔ ماں باپ ہمارے ہی غم میں ہلکان ہوتے ہوتے یہ بھول گئے تھے کہ ہمیں پیار کی بھی ضرورت ہے۔ ہم پیار سے محروم رہے۔ میری اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی تھی، نہ ہمیں فرمائش کا حق حاصل تھا۔ اگر کوئی چیز مانگ بیٹھیں تو ماں باپ غصے سے ڈانٹ ڈپٹ دیتے تھے۔ مجھے تو جب بھی ڈانٹ پڑتی تھی تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ تیرا پیٹ بھریں یا تجھے ڈولی میں بٹھانے کی فکر کریں۔ ان تانوں نے میرا دل مردہ کر دیا اور میں اپنے آپ کو اس گھر پر اور اس زمین پر بوجھ سمجھنے لگی۔ میں جب بڑی ہوئی تو یہ وہم یقین کی صورت اختیار کر گیا کہ میں پیار اور محبت کے قابل نہیں۔ حالانکہ میری شکل بری نہیں تھی، نہ ہی میرا جسم بھدا تھا۔ مجھ میں یہ خرابی ضرور تھی کہ میں ناز نخرے نہیں کرتی تھی، نہ بن ٹھن کر شوخیاں کرتی تھی۔ میں بدھو اور سیدھی سادی لڑکی تھی۔ خاوند جب مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا تو مجھے وہم ہوتا تھا کہ وہ طنز یا مذاق کر رہا ہے۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ ہلکا ہلکا میک اپ کر لیا کرو، تمہارے پاس اتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں، وہ پہنا کرو۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ باہر طرح طرح کی لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ میں بھی انہی لڑکیوں کی طرح فیشن اور چونچلے کروں۔ مگر میرا دل مردہ تھا۔ میں گھر کے کام کاج کے لیے چپ چاپ زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ ہر وقت باورچی خانے اور جھاڑ پونجھ میں لگی رہتی تھی۔ اکثر اوقات جی میں آتی تھی کہ خاوند مجھے جس طرح چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اس کا دل بہلانے کا اہتمام کروں، لیکن میرا دل تو جیسے پنجرے میں بند تھا اور ایسا جکڑا ہوا تھا کہ سرخی پاؤڈر بیکار چیزیں لگتی تھیں اور کھل کر ہنسنا تو مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی خاوند کا پیار بڑھتا ہی گیا، کم نہ ہوا۔ ازدواجی زندگی کا دوسرا سال شروع تھا کہ ایک روز مجھے خاوند شالامار باغ لے گیا۔ ہم آموں کے درخت کے نیچے ٹہل رہے تھے۔ میں نے ایک جوان لڑکی کو دیکھا، ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے تھے، بال گالوں پر آئے ہوئے تھے اور بھلے لگ رہے تھے۔ اس نے ہماری طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر مسکرانے لگی اور اچانک وہ تیز تیز چلتی ہماری طرف آئی۔ اس نے میرے خاوند سے کہا، ہیلو ڈیئر، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے میرے خاوند کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر مار کر کہا، جھوٹے وعدے نہ کیا کرو۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ کبھی اسے اور کبھی مجھے دیکھتا تھا۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کر اس سے پوچھا، یہ کسے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ میرے خاوند نے ہکلا کر کہا، میری بیوی ہے یہ۔ پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے کہا، آپ کو غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بالکل نہیں جانتا۔ لڑکی زور سے ہنسی، اب تم مجھے کیوں پہچانو گے؟ پھر وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے میرے خاوند کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پرے ہٹ کر مجھے اس طرح گھورنے لگی جیسے مجھے کھا جائے گی۔ اس لڑکی نے اسے کہا، میرا دل زخمی کر کے تم سکھی نہ رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ بہت ہی تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ مجھ پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے زبان کاٹ دی گئی ہو۔ میرا خاوند بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتا۔ وہ حیران اور پریشان تھا، مگر میں کس طرح یقین کر لیتی کہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا اور وہ اسے نہیں جانتی۔ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر سکتا ہے، لیکن کوئی جوان لڑکی کسی ایسے مرد کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کر سکتی۔ خاوند نے مجھے جب بالکل چپ دیکھا تو وہ قسمیں کھانے لگا، لیکن وہ سب جھوٹی قسمیں تھیں۔
وہ مجھے اتنا بدھو سمجھ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا ہے اسے نظر کا دھوکہ سمجھ لوں۔ بالکل ثابت ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ لڑکی اسے اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ ایسی بے باکی اور بے حیائی گہرے اور لمبے عرصے کے تعلقات کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ خاوند مجھے یقین دلاتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میری خاموشی زیادہ گہری ہوتی گئی۔ چلتے چلتے میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا اس طرح گزر گیا جیسے سورج کے سامنے سے سیاہ بادلوں کا ٹکڑا گزر جاتا ہے۔ کسی چیز نے میری گردن کو دبا لیا اور حلق کے اندر کوئی چیز پھنس گئی۔ دماغ سے سارے خیال نکل گئے۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ کھوپڑی بالکل خالی ہو گئی ہو۔ پاؤں زمین پر پڑتا تو کھوپڑی کے اندر دھک دھک کی آواز پیدا ہوتی۔ جسم میں خون کے بجائے ہوا بھری معلوم ہوتی تھی۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان نیچے آ رہا ہو اور میں زمین میں اترتی جا رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے ہم تانگے میں بیٹھے تو سارا رستہ میرا خاوند بولتا رہا مگر مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں۔ وہ مجھے یقین دلاتا رہا کہ وہ اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتا۔ میں سمجھ بوجھ کی حد سے دور نکل گئی تھی۔ میرا دماغ جو بالکل خالی ہو گیا تھا یک لخت سوچوں سے بھر گیا۔ یہ سوچیں دھاگے کے گچھے کی طرح الجھی ہوئی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ سوچیں سیدھی ہونے لگیں۔ مجھے بچپن یاد آ گیا اور یادیں مجھے شالامار باغ تک لے آئیں۔ اتنی عمر کا کوئی ایسا بھی لمحہ یاد نہ آیا جب مجھے کسی نے محبت سے بلایا ہو یا کبھی میں نے خوشی کا ذائقہ چکھا ہو کہ کیسی مسرت ہوتی ہے۔ خاوند سے جو محبت ملی تھی وہ دھوکہ ثابت ہوئی۔ خاوند کے اس فریبی محبت سے میں یہی سمجھی کہ عورت کو خدا نے مرد کے لیے عیاشی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس خیال سے میرا خون جوش میں آ گیا اور دل میں یہ احتجاج آیا کہ تانگے سے چھلانگ لگا دوں اور خاوند سے یہ کہہ کر بھاگ جاؤں کہ میرا جسم کسی ایسے آدمی کی عیاشی کا ذریعہ نہیں بنے گا جو لڑکیوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہے۔ مگر میرے اندر سے کسی چیز نے درندوں کی طرح میرا دل پنجے میں جکڑ لیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ بے بسی اور بزدلی نے مجھے تڑپا دیا لیکن میں تڑپنے سے بھی ڈرتی تھی۔ بعد میں گھر والے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ میں بالکل پاگل نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ پاگل جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو انہیں پچھلی کوئی بات یاد نہیں رہتی اور پاگل پن میں جو کہتے رہتے ہیں اس کا کوئی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن میرا ہوش ٹھکانے تھا۔ مجھے اپنی ہر ایک حرکت اور ہر ایک بات کا احساس تھا۔ کبھی کبھی ایسے وہم ہوتا تھا کہ میرے اندر شر شرار یا کوئی بدرو داخل ہو گئی ہے جو مجھے کوئی صحیح بات کرنے نہیں دیتی۔ لیکن میں بات تو کرتی ہی نہیں تھی، خاموش رہتی تھی۔ دل میں باتیں بہت ساری آتی تھی۔ میں خاوند کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کو بھی بہت ساری باتیں کہنا چاہتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے والی باتوں سے سینہ بھرا رہتا تھا مگر بولنے کی کوشش کرتی تو میرے اندر کی بدروح میرا گلا دبا لیتی۔ مجھے رونا بالکل نہیں آتا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی ذرا سی نمی بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے اب وہ وقت یاد آتا ہے جب میں تانگے سے اتر کر خاوند کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی تو وہ خواب لگتا ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو مجھے گھر کے لوگ اور ساری چیزیں خواب لگ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی تو دہلیز سے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں منہ کے بل گر پڑی۔ مجھے خاوند نے اٹھایا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور بادل کے سائے کی طرح گزر گیا۔ اگر میں پاگل ہوتی تو مجھے یہ باتیں یاد نہ ہوتی۔ پھر میں پاگل تو نہیں تھی، میری حرکتیں پاگلوں والی ضرور تھی۔ پھر جوں جوں دن گزرنے لگے میری حالت بگڑتی گئی۔ خاوند ایک ہی بات دہراتا رہتا تھا کہ اس لڑکی کو وہ بالکل نہیں جانتا۔ بعض دفعہ اس کے آنسو نکل آتے تھے لیکن میرے دل میں بچپن سے جو محرومیاں اور گھٹن بھری ہوئی تھی وہ مجھے خاوند کے خلاف گمراہ کرتی رہتی تھی۔ میں نے خاوند کے منہ سے صرف یہ کلمے سننا چاہتی تھی، مجھے تمہارے ساتھ صرف جسمانی تعلقات رکھنے کے لیے بیاہا گیا ہے۔ میں محبت اس لڑکی کے ساتھ کرتا ہوں جو شالامار باغ میں ملی تھی۔ میرا دماغ اس کے سوا اور کوئی بات قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے آپ پر غصہ آ جاتا تھا کہ خاوند کی اس خواہش کو میں نے کبھی پورا نہ کیا تھا کہ میک اپ کیا کروں اور اچھے کپڑے پہنا کروں۔ خاوند باہر جا کر جس طرح کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر بیویاں ان کی یہ خواہش پوری نہ کریں تو ان کا دھیان گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ باہر پھرنے والی بے پردہ لڑکیوں کی طرح فیشن کروں مگر دل نہیں مانتا تھا اور اس پنجرے سے باہر نہیں آتا تھا جس میں اسے میرے ماں باپ کی تنگ دستی اور میرے جہیز کے لیے کنجوسی نے بند کیا تھا۔
وہ بیچارے مجبور تھے، جہیز نہ ہوتا تو مجھے کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہا نہ جا سکتا، میری کوئی قیمت نہ ہوتی، والدین نے اپنی اور بچوں کی فرمائشیں اور خوشیاں جہیز پر قربان کر دیں، پھر بھی میری قسمت نہ بدل سکی۔ میں ہر وقت چپ رہنے لگی اور اسی حالت میں گھر کا کام کرتی رہی۔ پہلے اتنا زیادہ کام کرنے سے جو خوشی ہوتی تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ اب میں مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ کام کے دوران اندھیرا سا میری آنکھوں کے سامنے سے کئی بار گزر جاتا، پھر تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھ کانپتے رہتے تھے۔ اس حالت میں میرے ہاتھ سے برتن ٹوٹنے لگے۔ ایک بار پکی پکائی ہانڈی چمچہ ہلاتے ہوئے چولہے سے گر گئی اور الٹ گئی۔ ساس نے ایسی بری بری باتیں سنائی جو کوئی شریف لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ زہر بھی اپنے دل میں ڈال لیا۔ خاوند جب دفتر چلا جاتا تو میری حالت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے تصویریں چلنے لگتی تھیں جن میں صرف یہ نظر آتا کہ میرا خاوند اس لڑکی کے ساتھ شالیمار باغ میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ وہی حرکتیں کر رہا ہے جو میرے ساتھ کیا کرتا ہے، اور اس کی بیوی میں نہیں، وہ لڑکی ہے۔ دونوں ہنستے کھیلتے تھے اور میں یہ تصویریں گھر کی دیواروں پر دیکھتی رہتی تھی۔ رات کے وقت خاوند جب میرے قریب ہوتا تو میرے ساتھ وہی باتیں اور حرکتیں کیا کرتا جو میں ذہن کے پردے پر چلنے والی تصویروں میں دیکھتی رہتی تھی۔ اس سے میرا دل جلتا تھا اور میں کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ایک بدروح مجھے جکڑ کر خاوند کے آگے پھینک دیتی۔ میں ہل جل نہیں سکتی تھی۔ ایک مہینے کے دوران میرے ہاتھ سے بہت سے برتن ٹوٹے۔ ایک بار ہانڈی الٹ گئی اور ایک بار 2 سیر دودھ دیگچہ گرنے سے بہہ گیا۔ میری ظاہری حالت ایسی تھی جیسے میں بالکل ٹھیک ہوں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کر کر رہی ہوں۔ میرے ماں باپ غریب اور مرے مرے سے لوگ تھے۔ میری ساس نے انہیں گھر جا کر برا بھلا کہا اور یہ الزام جڑ دیا کہ تمہاری لڑکی کا دل کہیں اور ہے، اس لیے وہ ہمارے گھر کے برتن توڑتی ہے۔ میری ماں مجھے گھر لے گئی اور بجائے پیار سے بات کرنے کے یا مجھ سے کچھ پوچھے کہ جو گند اس کے منہ میں آیا اس نے مجھے کہہ ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جسم اکڑنے لگا۔ میرے اندر جو بدروح تھی اس نے میرا ہاتھ مروڑ کر الٹی طرف کر دیا۔ پاؤں بھی اسی طرح مڑ گئی اور سارا جسم اکڑ کر کانپنے لگا۔ اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ اندھیرا کتنی دیر رہا اور اس کے دوران کیا ہوا۔ والد صاحب مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے جس نے مجھے گولیاں دی۔ پہلی گولی کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ معلوم نہیں کتنے گھنٹوں بعد والد صاحب نے جگایا اور ایک اور گولی کھلا دی۔ میں پھر سو گئی۔ پھر خواب کی طرح لگا کہ والد صاحب مجھے ایک اور گولی کھلا رہے ہیں۔ میں گہری نیند سوئی رہی۔ اس دوران گولیاں میرے منہ میں ڈالتے رہے اور میں نیند کی بڑی ہی پیاری دنیا میں گم ہو گئی۔ مجھے بازو میں شدید چبھن ہوئی تو میں بیدار ہو گئی۔ میرے بازو میں انجیکشن کی سوئی اتری ہوئی تھی اور میں ڈاکٹر کی دکان میں تھی۔ بہت دنوں بعد نیند کا خمار اترا یا شاید اتارا گیا، مگر میں اب پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ دماغ پہلے سے زیادہ بیدار ہو چکا تھا۔ مجھ میں یہ تبدیلی آئی کہ میں نے بولنا شروع کر دیا۔ خاموشی ٹوٹ گئی۔ میں جو بات کہتی وہ لفظ لفظ یاد ہیں۔ میں ہر ایک بات ہوش میں کہتی تھی، مگر میری ہر بات میں شکوے اور شکایتیں اور طعنے ہوتے تھے یا اداسی سے بھری ہوئی باتیں کہتی تھی۔ تھوڑے دن اور گزرے تو میرے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ میں روتی تھی یا بولتی تھی۔ کوئی پاس نہ ہو تو میں بڑبڑاتی رہتی تھی۔ اتنی زیادہ بک بک اور جھک جھک کرنے کے بعد میرے منہ سے یہ کبھی نہ نکلا کہ میرا خاوند کسی اور لڑکی کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ سسرال والے مجھے اپنے گھر لے گئے تو میں نے ساس، سسر اور نندوں کو ترکی بے ترکی جواب دینا شروع کر دیے۔ وہ سیدھی بات کہتی تھی تو میں الٹا جواب دیتی۔ جب میں چپ ہوتی تو رونے لگتی تھی۔ سسرال والوں نے میرا علاج شروع کرا دیا۔ پہلے ایک ڈاکٹر، پھر دوسرا، پھر 3 حکیموں نے باری باری علاج کیا، مگر بدروح نے کوئی بھی علاج کامیاب نہ ہونے دیا۔ میرے اندر جو بھی دوائی جاتی تھی وہ بدروح کھا جاتی تھی۔ مجھے 3-4 بار جسم کے اکڑنے کے دورے پڑ چکے تھے۔ اس کے بعد ایک اور تبدیلی آئی۔ ایک روز میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میری نظر اپنے کانوں سے لٹکتے ہوئے کانٹوں پر پڑی۔ میں نے دونوں کانٹے اتار لیے اور ساس کو دکھا کر کہا، یہ میرے کانوں میں کیوں لٹکا دیے تھے؟ یہ تو ناز نخرے کرنے والی لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں، میں تو مٹی کا بت ہوں۔ میں نے صحن میں جا کر کانٹے کوٹھے پر پھینک دیے۔ ساس مجھے کوستی ہوئی کوٹھے پر چلی گئی۔ میں نے اپنے زیورات میں سے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں نکالی، جن میں سے ایک ہار، سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں تھیں، اور میں باہر نکل گئی۔
میں اپنی نندوں سے یہ کہہ کر باہر نکلی کہ اپنے گھر کے کوٹھے پر پھینکنے جا رہی ہوں۔ میں نے برقعے کے بغیر کبھی باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ ہمارے ہاں پردے کی سخت پابندی تھی، لیکن میں اس حالت میں باہر نکل گئی کہ برقعہ تو درکنار، سر پر دوپٹہ بھی نہ تھا۔ میری نند جلدی جلدی برقعے پہن کر میرے پیچھے بھاگی اور گلی میں جا کر مجھے پکڑ لیا۔ میرے سسر گھر نہیں تھے اور نہ ہی کوئی مرد گھر تھا۔ میں نے نندوں سے دھینگا مشتی شروع کر دی اور زیورات گلی میں پھینک دیے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، عورتیں مجھے پکڑ کر گھر لے آئیں۔ ایسی حرکتوں کو کون برداشت کر سکتا تھا؟ گھر اور باہر والے مجھے پاگل کہنے لگے، لیکن میں اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتی تھی۔ اس واقعہ کے بعد محلے کی عورتیں ہمارے گھر آنے لگیں۔ جو عورت آئی تھی ایک دو نسخے یا دو خانقاہوں یا عاملوں یا پیروں کے پتے بتا جاتی تھی۔ ان عورتوں نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ اس لڑکی پر آسیب ہے۔ مجھے دو عاملوں کے پاس لے جایا گیا۔ ایک نے بتایا کہ مجھ پر ایک مشرک جن کا قبضہ ہے جسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو بوڑھا سا آدمی تھا جس نے مجھے تعویذ لکھ دیے۔ پھر مجھے ایک پیر کے پاس لے گئے۔ میں اس بدبخت کا عطا پتہ نہیں بتانا چاہتی، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ وہ بدکار آدمی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی رہی ہوں کہ اس بدکار پیر کے پاس زیادہ عورتیں کیوں جاتی ہیں۔ میں نے نوجوان لڑکیوں کو بھی اس کے پاس جاتے دیکھا تھا۔ یہ سب عورتوں کی سنی سنائی باتوں کا فتنہ ہوتا ہے۔ میں نے گھر آ کر اس پیر کو کوسنا شروع کر دیا۔ یہ ایسا گناہ تھا جو معاف نہیں کیا جاتا۔ اب تو میرے پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہی۔ ایسے برگزیدہ پیر کو کوئی پاگل ہی برا بھلا کہہ سکتا تھا۔ پیر و فقیروں کو ماننے والی مخلوق نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اب لڑکی کا علاج پاگل خانے کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ میرا خاوند بھی مجھ سے تنگ آ چکا تھا اور کھچا کھچا رہنے لگا۔ میری یہ حالت 2 سال رہی۔ آخر ایک روز مجھے میرا سسر اور خاوند تانگے میں یہ کہہ کر بٹھا کر لے گئے کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ تانگا پاگل خانے کے سامنے جا رکا۔ میں شادی سے پہلے ادھر سے 2 بار گزری تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ پاگل خانہ ہے۔ اس کے اندر کی دنیا کی میں نے بہت ہی ڈراؤنی اور بھیانک باتیں سنی تھی۔ اس بلڈنگ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب مجھے اترنے کے لیے کہا گیا تو میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی، جس سے تماشائیوں پر ثابت ہو گیا کہ میں پاگل ہوں۔ سسر اور خاوند نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ میں نے برقعہ اتار پھینکا اور تماشائیوں سے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، دیکھ لو مجھے، اچھی طرح دیکھ لو، اور میں واہی تباہی بکنے لگی۔ مجھے گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ میرے ساتھ پاگلوں کا سا سلوک کیا گیا۔ بہت دیر بعد ایک معمر ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے سسر اور خاوند کو باہر نکال دیا۔ وہ ڈاکٹر نہیں، اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تمہارے دل میں جو کچھ ہے میرے سامنے نکال کر رکھ دو۔ کون کہتا ہے تم پاگل ہو؟ میں اپنی بیٹی کو یہاں داخل نہیں کروں گا۔ میں نرم پڑ گئی اور جو کچھ محسوس کر رہی تھی اسے بتا دیا۔ اس نے میرے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں کی، جن سے میں نے اسے اپنا مشفق باپ اور دوست سمجھا۔ اس نے میرے سسر اور خاوند کو بلا کر کہا کہ اسے داخل نہیں کیا جائے گا، کل پھر لانا۔ مجھے باہر بھیج کر وہ ان دونوں کے ساتھ معلوم نہیں کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ دوسرے دن مجھے اکیلا خاوند ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے تنہائی میں بٹھا کر کہا کہ بچپن کی پرانی سے پرانی جو بات یاد ہو وہاں سے بات شروع کرو اور بولتی چلی جاؤ۔ میں نے دماغ پر زور دے کر 4-5 سال کی عمر سے یادوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ غور سے سنتا رہا اور کچھ لکھتا بھی رہا۔ میں اپنے آپ میں یہ تبدیلی محسوس کرنے لگی کہ سینے میں جو تلخی بھری ہوئی تھی وہ کم ہو گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو میری بات ختم ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ نہ بتایا کہ میرے خاوند کے تعلقات ایک اور لڑکی کے ساتھ ہیں۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب اس منظر کو یاد کرتی تھی تو میرا دل ڈوب جاتا تھا اور غصے سے میرا جسم کانپنے لگتا تھا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی وقت ڈاکٹر کو یہ بات بتا دوں گی۔ ڈاکٹر نے اگلے روز پھر بلایا۔ میں بڑی خوشی سے گئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ پاگل خانے کے ڈاکٹر ہر مریض کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں یا یہ کوئی فرشتہ سیرت ڈاکٹر تھا جسے مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی تھی، خاوند ساتھ نہیں گیا تھا، سسر ساتھ تھا۔ اسے ڈاکٹر نے باہر بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر میری طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، اس لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ میری شادی پر آئیں گے نا؟ وہ مان گئے ہیں۔ ساری رات میرے پاس بیٹھے رہے ہیں۔ شادی کب ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ پرسوں۔
بارات 11 بجے آئے گی۔ لڑکی نے جواب دیا، میرے ابا جان نے اسکوٹر خرید لیا ہے۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو میرا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو میرے خاوند کو شالامار باغ میں ملی تھی۔ میرے سینے میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی۔ قریب تھا کہ میں جھپٹ کر اس کی گردن دبا لیتی اور اسے ختم کر کے چھوڑتی۔ اس ڈائن نے مجھے پاگل خانے تک پہنچا دیا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی کمرے میں آیا۔ اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر کہا، باہر چلو۔ ڈاکٹر نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تم لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اسے یہاں آنے سے مت روکا کرو۔ وہ آدمی باہر چلا گیا۔ چند منٹوں بعد لڑکی بھی چلی گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کہاں رہتی ہے؟ آپ کو کس طرح جانتی ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت ہی دردناک ڈرامہ ہے، ڈاکٹر نے آہ بھر کر کہا۔ اسے پاگل خانے میں آئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ہر روز مجھے بتاتی ہے کہ اس کی شادی پرسوں ہو رہی ہے اور اس کے ابا جان نے اسکوٹر لے لیا ہے، تو یہ پاگل ہے۔ ہاں بیٹی، اس بیچاری کو پاگل کہہ لو، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ پاگل تو ہماری سوسائٹی ہے جس میں ایک لڑکی اس لیے پاگل ہو گئی ہے کہ اس کا باپ اس کے جہیز میں اسکوٹر نہ دے سکا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بے صبر ہو کر کہا، مجھے اس لڑکی کے متعلق ساری بات بتائیے۔ مجھے اس لڑکی نے پاگل بنایا ہے، میں نے آپ کو ابھی یہ بات نہیں بتائی۔ میرا اصل روگ یہی ہے کہ میرے خاوند کے تعلقات اس لڑکی کے ساتھ ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو شالامار باغ کا واقعہ سنا دیا۔ ڈاکٹر مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ خوشی کی نہ تھی۔ اس نے کہا، پھر مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں داخل نہیں کر لیا۔ اس لڑکی کی ببتا یہ ہے کہ اس کی منگنی اپنے چچا زاد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دونوں کنبے آمنے سامنے رہتے تھے۔ یہ لڑکی اور لڑکا بچپن سے اکٹھے رہتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ لڑکے کا کنبہ لڑکی والوں کی نسبت امیر تھا اور ان کا رہن سہن ذرا نئی طرز کا تھا۔ لڑکی کے والدین کی آمدنی معمولی تھی، اس لیے پرانی طرز کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لڑکی خوش تھی کہ وہ جسے چاہتی تھی اس کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ منگنی ہو جانے کے باوجود چوری چھپے ملتے تھے۔ شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، اچانک لڑکے کا رویہ بدل گیا۔ اس نے لڑکی سے ملنا ترک کر دیا۔ پھر لڑکے کے والدین کا رویہ بھی بدل گیا اور انہوں نے لڑکی میں اور اس کے گھر میں نقص نکالنے شروع کر دیے۔ پھر ایک روز انہوں نے کسی کی زبانی لڑکے کے باپ کو پیغام بھیجا کہ وہ لڑکی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ نقص یہ بتایا کہ لڑکی کے متعلق باہر سے بہت بری رپورٹیں ملی ہیں۔ لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو باہر جانے سے روک دیا۔ لڑکی رو رو کر بے حال ہونے لگی۔ اس نے لڑکے سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر لڑکے نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کا دماغ تو اسی سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو اس کی محبت کچلی گئی اور دوسرے یہ ظلم کہ اس پر بدچلنی کا الزام لگایا گیا۔ لوگ ہر طرف کی خبر رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ منگنی کیوں توڑی گئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک اور خاندان اپنی لڑکی اس لڑکے کو دینا چاہتا تھا۔ پہلے تو لڑکے نے انکار کر دیا۔ لڑکی والوں نے جہیز میں کشش پیدا کر دی اور کہا کہ وہ لڑکی کو جہیز میں اسکوٹر دیں گے۔ یہ ایسی کشش تھی کہ لڑکا پھسل گیا۔ یہ آج سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، جب اسکوٹر نئے نئے آئے تھے اور کسی کسی کے پاس اسکوٹر ہوا کرتا تھا۔ باہر سے اسکوٹر کم آتے تھے جو امیر کبیر لوگ خرید لے جاتے تھے۔ ان کی ابھی اتنی زیادہ بھرمار نہیں تھی جتنی آج ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اس لڑکی کی کیس ہسٹری سناتے ہوئے کہا، لوگوں نے اس لڑکی کے والدین کو بتا دیا کہ لڑکا اور اس کے والدین اسکوٹر کی خاطر وعدے سے پھر گئے ہیں۔ لڑکی نے لڑکے کو رکا لکھ کر بھیجا جس میں لکھا کہ ایک اسکوٹر کی خاطر میرا سہاگ نہ اجاڑو، بچپن کی محبت کو اسکوٹر پر قربان نہ کرو۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، شادی کر کے نوکری کروں گی، تم گھر کا خرچ پورا کرنا، میں ساری تنخواہ بچا کر تمہیں اسکوٹر لے دوں گی۔ لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ کہیں سے قرض لے کر اسکوٹر خریدو، مگر یہ ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ پہلے ہی مقروض ہو چکے تھے۔ لڑکی کی قسمت میں پاگل ہو جانا ہی لکھا تھا۔ ایک روز اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں شادی کا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ 4-5 راتیں لڑکیاں گاتی بجاتی رہیں، پھر بینڈ باجے کے ساتھ بارات آ گئی اور شام کے وقت دلہن کار میں آئی۔ گلی میں جب ٹرک سے جہیز اترا تو اس میں اسکوٹر بھی تھا۔
اس لڑکی کا برا حشر ہوتا رہا۔ کمرہ بند کر کے وہ روتی رہی۔ پھر ہر صبح اپنے دروازے کے سامنے اسکوٹر سٹارٹ ہونے کی آواز آتی جو تیروں کی طرح اس کے سینے سے پار ہو جاتی۔ لڑکی کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا گھر لڑکے کے بالکل سامنے تھا۔ لڑکی پہلے تو روتی رہی، پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی اور ہوا میں اس طرح دیکھنے لگتی جیسے اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے باہر جانا شروع کر دیا۔ ایک روز ایک نوجوان دولہا اور دلہن اسے تانگے میں اپنے ساتھ بٹھائے اس کے گھر تک لائے اور اس کے باپ کو بتایا کہ وہ دونوں جناح باغ میں سیر کر رہے تھے کہ اس لڑکی نے آگے ہو کر دولہا کا ہاتھ بے تکلفی سے پکڑ کر کہا، ہیلو ڈیئر، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جھوٹے وعدے نہ کیا کرو۔ دولہا پریشان ہو گیا۔ دلہن کی پریشانی کو تو تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ دولہا عقل مند تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس لڑکی کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرتے کرتے اسے راضی کر لیا کہ وہ اس کے گھر تک چلے گا۔ لڑکی اسے گھر تک لے آئی جہاں دولہا نے اپنی دلہن کے سامنے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ لڑکی نے کیا حرکت کی ہے۔ باپ بیچارے کے آنسو نکل آئے۔ اس نے دولہا کو بتایا کہ لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ 10-12 روز بعد ایک معزز آدمی لڑکی کو گھر لایا۔ اس نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ مال روڈ پر اس لڑکی نے ایک جوان سال میاں بیوی کی لڑائی کروا دی ہے۔ اس نے بیوی کے سامنے اس کے خاوند کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، ہیلو ڈیئر، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بیوی اپنے شوہر پر برس پڑی کہ اس کی ایک لڑکی کے ساتھ بے تکلفی ہے۔ مال روڈ پر تماشا بن گیا۔ اس لڑکی نے اس کے بعد جو حرکتیں کی ان سے شک ہوتا تھا کہ اس سے کوئی دماغی خرابی ہے۔ چنانچہ یہ معزز آدمی اسے بہلا پھسلا کر اسے گھر لے آیا۔ 1 مہینے بعد پولیس اس لڑکی کو گھر لائی اور اس کے باپ کو بتایا کہ اگر مرد پاگل ہو کر ننگا پھرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ نوجوان لڑکی ہے اور اسے گھر میں بند رکھو یا مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دو۔ شہر میں بڑے بڑے ذلیل لوگ موجود ہیں، کوئی لڑکی کو خراب نہ کر دے۔ باپ بیچارہ لڑکی کو یہاں لے آیا اور اس نے رو رو کر بتایا کہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ ہم نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن دماغ کی حالت سدھر گئی تو اس نے اپنا چچا زاد پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ میں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ اس طرح باتیں کرتی ہے جس طرح ابھی کر کے گئی ہے۔ کسی کو پریشان نہیں کرتی، اکیلے بیٹھے باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، اس طرح باتیں کرتی ہے جیسے اس کا چچا زاد سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ایک روز ایک پودے کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ پودے کے پھول کو چھو چھو کر کہہ رہی تھی، تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، تم پھول کی طرح خوبصورت ہو۔ میرے ابا جان نے تمہارے لیے اسکوٹر لے لیا ہے۔ میں نوکری کروں گی، ساری تنخواہ بینک میں جمع کروا دوں گی، پھر تمہیں بڑی سی کار لے کر دوں گی۔ اس کے بعد اس نے ہر روز مجھے یہ خوشخبری سنانا شروع کر دی کہ پرسوں اس کی شادی ہو رہی ہے، ابا جان نے اسکوٹر خرید لیا ہے۔ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا، اس کے روگ کا علاج یہی ہے جو اس نے خود ہی کر لیا ہے۔ یہ اب ایسی جنت میں آباد ہے جہاں ہر روز اسے اس کا منگیتر ملتا ہے۔ یہ اس سے پیار کی باتیں کرتی ہے، ہر روز اس کے ابا جان اسکوٹر خرید لیتے ہیں اور یہ خیالوں میں شادی کی تیاریوں میں مگن رہتی ہے۔ ہم اسے اس جنت سے نکال کر اس جہنم میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ ڈاکٹر نے آہ بھر کر کہا، پاگل خانے کی 4 دیواری میں تو کوئی آتا ہے۔ 4 دیواری کے پاگل خانے میں معلوم نہیں کتنی لڑکیاں پاگلوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں، جن کے والدین اتنے غریب ہیں کہ لڑکیوں کے لیے رشتے خرید نہیں سکتے۔ اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس لڑکی نے تمہاری طرح کی کتنی بیویوں کو پاگل کر دیا ہوگا، جن کے خاوندوں کو یہ اپنا منگیتر سمجھ کر کہتی تھی کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ یہی اس کے پاگل پن کی علامت تھی کہ جہاں کسی جوان سال جوڑے کو دیکھتی تھی، آدمی کو اپنا منگیتر سمجھ لیتی تھی۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں سسر کے ساتھ گھر آ گئی۔ رات کے وقت میں نے اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر معافی مانگی۔ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ میں خاوند کی سچی محبت میں تھی، اس لیے مجھے محبت نے بچا لیا تھا۔ لیکن میں اکثر اس لڑکی کے متعلق سوچا کرتی ہوں جو 4 دیواری کے پاگل خانے سے نکل کر پاگل خانے کی 4 دیواری میں محبت کے بکھرے ہوئے موتی چنتی رہتی تھی۔ کہانی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔